پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو؟ دیکھیے، شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہو جس کو نظریاتی طور پہ تکلیف تو سارے پاکستان کو ہے، ہم جی سب کو ہے، ہمیں بھی جی ہے، سب کو ہے۔ لیکن کچھ جو ہے 7,500 لوگ اریسٹڈ ہیں، گھروں میں حملے ہوئے ہیں، عورتوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آپ نے مختلف واقعات دیکھے۔ بلکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ توڑ پھوڑ پولیس جو ہے اس کو کرے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے انڈر پریشر بھی آ کے لوگوں نے کیا ہو، سو یہ ایوری تھنگ از پاسبل۔ جی، یہ جو جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یعنی ان کو چھوڑتے ہیں پھر پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، آپ کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا بالکل؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں اسد عمر سے لے کے شیرین مزاری سے لے کے فواد چودھری، ایوری بڈی۔ تو آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا، کیوں نہیں پکڑا، یا آپ کو پریشانی ہے کہ آپ کو پکڑ نہ لیں؟ نہیں نہیں، دیکھیں مجھے خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی پکڑ لیں گے، آج پکڑ لیں گے، کل پکڑ لیں گے۔ مجھے یہ چیز پارٹ آف اگر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہو۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز جس کی میں بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، وہ دو چیزوں کی کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس کا بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، بہت زیادہ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر کسی کے ریسٹ وارنٹس ہیں یا کسی کی ڈیٹینشن ہے تو وہ ڈیٹین ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ یا ان کے گھر کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آئین کا مذاق نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو ہے نا جس طریقے سے کہ جی کورٹ ریلیز کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے اپلیکیشن، اور اس کے 10 منٹ کے بعد پھر اریسٹ ہو جاتے ہیں، پھر 15 منٹ کے بعد پھر آپ شیرین مزاری کو میرے خیال تیسری دفعہ اریسٹ کیا جی ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب سے نیب لاء بنا مشرف کے زمانے سے، اس کے بعد پہلی دفعہ جو اس میں تھرو این آرڈیننس چینجز ہوئے تھے وہ ہم نے کیے تھے، ہماری گورنمنٹ نے کیے تھے، اور اس میں مختلف چیزیں کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ڈرافٹ نائک صاحب لے کے آئے، وہ ڈرافٹ ایسا تھا کہ اس کے اندر تو تقریباً ختم کرنے والی بات تھی نیب کو، تو اس لیے یہ ایک لاک جیم ہو گیا اور وہ نہیں ہوا۔ لیکن میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پہلی دفعہ اس ایک کا سیریس اٹیمپٹ ہوئی کہ نیب لاء کو چینج کرنے کی۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے تو 10 سال یہ بیٹھے رہے، کسی نے ایک لفظ نہیں اس کا زیر زبر نہیں چینج کی اس کی۔ جی، بٹ ابھی جو انہوں نے چینج کیا کہ اس کے بعد یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو ایز ان سو فار ایز ٹھیک بات ہے۔ ریمانڈ، جی ان کو فائدہ ہوا۔ اچھا شفیع صاحب یہ بتائیے، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے 72 یا 75 جو ہیں واپس جائیں اسمبلی میں، اور یو کین بیکم ممبرز اگر ان کے جو آپ کی کر دی جائیں سسپینڈ، جو کہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرنے کا ایکٹ تھا، اسپیکر کریں سسپینڈ۔ اب آپ لوگوں نے کوئی آپس میں بات کی ہے؟ زیادہ تو جیل میں آپ لوگ، لیکن بہرحال یو آر ون آف دیم آلسو، کیا ہوگا اب نیکسٹ اسٹیپ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کبھی ہم ایم این اے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وہ تو وقت آپ کی رائٹ مرضی ہے ناؤ نا اکارڈنگ وہ آپ اس نے وقت غلط موو ہم کر دیا، شروع میں غلط موو کر دیا۔ ابھی ہائی کورٹ کے مطابق ہم ابھی آج رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایم این اے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا پیسیمسٹک ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر بھی اسپیکر جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بات نہیں مانے گا، کوئی کچھ کرے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نسیم، پچھلے کوئی 1 یا 1.5 یا 2 ماہ میں، بلکہ زیادہ 3-4 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے، ہائی کورٹ آرڈر کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے 2 دفعہ ڈیٹ دی پنجاب میں الیکشن کی، 30 اپریل کی ڈیٹ دی، 14 مئی کی ڈیٹ دی، کسی نے کوئی پرواہ کی؟ اور کوئی ریٹریبیوشن بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہم ایک لا قانونیت کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ although ہم تو جانا چاہیں گے، اور ہم تو بڑی دیر سے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی اور طریقہ کریں گے۔ حالانکہ ابھی ہمیں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جا کے
اسپیکر کے سامنے پیش ہوں، ہم بالکل تیار ہوں گے اسپیکر کے پاس جانے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے یا تو اسپیکر بھاگ جائے گا، ہمیں ملنے سے انکاری ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو آگے رستے بند کر دیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے. تو مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ ہمیں آنے دیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے نکل کر غلطی کی؟ اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ تو رہے تھے خان صاحب سے کہ نہ نکلیں. یہ درست ہے اس وقت، لیکن اس وقت جو پارٹی کی اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق یہ صحیح لگتا تھا. ایز دے سے وہ کہتے ہیں اٹ سیمڈ لائک اے گڈ آئیڈیا ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم لگتا یہی ہے کہ بہتر تھا کہ اسمبلی میں رہتے. جی شفقت صاحب، جو سٹیپس اٹھائے ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی، چاہے لیونگ دا اسمبلی، چاہے ڈیزالونگ دا اسمبلی پنجاب کی اور کے پی کے کی، چاہے وہ لانگ مارچ، چاہے جیل بھرو تحریک، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئیں آپ کی پارٹی کی. تو آپ کو ان ہائنڈ سائٹ لگتا ہے کہ زیادہ سوچ سمجھ کے سٹیپس لینے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں مسئلہ جو تھا نسیم وہ یہ تھا کہ پارٹی نے پرزیوم کیا کہ کوئی آئین موجود ہے، اور مثال کے طور پہ یہ لے لیں آپ جو اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا، اس سے پہلے خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے کے چوٹی کے وکیل تھے سب سے کنسلٹیشن کی، اور سب وکیلوں نے کہا، ہمارے میں سے کچھ لوگ تھے کہ جی یہ نہ کیا جائے، اس میں بڑی پرابلم ہوگی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن 100% وکیلوں نے یہ کہا کہ جی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آئین کے اندر کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہو. تو اس ایشورنس کے اوپر خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ جی اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے. سو اگر ہماری کوئی غلطی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر غلطی میں تو نہیں کہوں گا وہ غلطی، لیکن اگر کوئی ہماری پرزمپشن غلط تھی تو وہ یہ تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے. یہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلا جائے گا. جی، اور سو مچ سو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوگا. جی وہ یہ بات اس لیے یہ جی مطلب کہ سو یہی ہے کہ جی سوری، یہ وہ اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ جی 63 جو پنجاب اسمبلی میں پہلے ایک دفعہ ووٹ کاؤنٹ کیے گئے اور آپ کی باری میں نہیں کاؤنٹ کیے گئے، اس میں اتنا تضاد آیا، اور پھر جب تھا کہ آپ فل بینچ یا لارجر بینچ کر دے کنوین، وہ نہیں کیا. تو آئی تھنک آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ کٹ اینڈ رائٹ تو 90 ڈیز تھا، پھر یہ کہ جی 90 ڈیز فیئر اور فری ہو، تو جب آ کے ڈیفنس منسٹری نے کہہ دیا ہم لوگ نہیں دے سکتے، اور وہ تو دین یو ہیو ٹو گو بیونڈ دا گورنمنٹ. شفقت محمود صاحب، اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ، کچھ اور بھی ہو رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا تھا کہ جی بینچ چھوٹا بنے بڑا بنے، یہ دیکھیں یہ پروگیٹو سپریم کورٹ کا تھا، اور جو سپریم کورٹ کا پروگیٹو تھا یعنی کہ چیف جسٹس نے بنانا تھا. یہ اس وقت آپ کا پروسیجر ہے جو کہ، اور یہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 191 کے تحت پروسیجر بنایا ہوا ہے اپنا. اب اس کے اندر یہ کہنا کہ جی ہم یہ فیصلہ اس لیے نہیں مانتے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ صحیح بینچ نہیں بنا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہر کرمنل یا ہر لٹیگنٹ جو ہے سارے پاکستان میں وہ یہ کہے گا کہ جی میری مرضی کا بینچ بنے، میری مرضی کا جج ہو، میری مرضی کا فیصلہ ہے، پھر تو میں قبول کروں گا، اگر میری مرضی کا نہیں آئے گا تو میں قبول نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ جو قاسم سوری والا کیس تھا اس کے اندر سو موٹو نوٹس لیا گیا، اس پہ بڑی تالیاں بجیں، بہت واہ واہ ہوئی نون لیگ کی طرف سے اور یہ ساروں کی طرف سے. اس کے بعد جب سو موٹو بعد میں لیا گیا تو ایک دہائی پڑ گئی کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو اس سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ شفقت محمود صاحب تھوڑا نتیجہ فرق تو تو یہی تھا، نکلتا ہے کہ جو تھوڑا میں فرق صرف کنکلوڈ کر لوں جی کہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرو، جو اپنی مرضی کا نہیں ہے اس کو نہ کرو.